حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ بھی جو ہے وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں. دریا کے کنارے پر آپ پہنچتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی ہے, چھوٹی سی چیونٹی. آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کے منہ میں چاول کا دانہ ہے. وہ چیونٹی چاول کا دانہ لے کر آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیونٹی چاول کا دانہ لے کر آ رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ کھیت سے چاول کا دانہ لے کے آ رہی ہے. کس جانب؟ اس دریا کی جانب جو پانی ہے, جو نہ دیکھے کہ وہ جو ہے کشتی ہے, جہاز ہے, جو نہ دیکھے کہ وہ انسان ہے, بلا ہے, کیا ہے, وہ اسے بہا کر ساتھ لے جاتا ہے. وہ پانی ہے. تو فرمایا یہ چیونٹی وہ منہ میں چاول کا دانہ لیے ہوئے وہ آ رہی ہے اس دریا کی جانب. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کرتی کیا ہے. وہ دریا کی بالکل جو ہے وہ من کے بالکل جو ہے وہ کنارے کے قریب آ جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ وہاں پر آ کر رکی ہے, کھڑی ہوئی ہے, منہ میں چاول کا دانہ موجود ہے. اتنی دیر سے اس دریا سے ایک مینڈک باہر نکلتا ہے. اور جب مینڈک باہر آتا سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں اس نے آ کر منہ کو کھولا اور چیونٹی جو ہے وہ آگے اس کے منہ میں چلی جاتی ہے. اور وہ اپنا جو ہے وہ مینڈک اپنا منہ بند کر لیتا ہے اور پھر وہ کود کر اس دریا میں چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. وہ دریا میں چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے, سلیمان علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ مینڈک باہر آتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور وہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آتی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ جب گئی تھی کہ منہ میں چاول کا دانہ تھا, آج جب واپس آئی ہے تو منہ میں دانہ نہیں ہے لیکن ہے سلامت. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا, اے چیونٹی بتا تو صحیح نا کہ تو جب گئی ہے تو تیرے منہ میں چاول کا دانہ تھا اور پھر یہاں پر اور پھر مینڈک کے منہ میں وہ تجھے نگل بھی سکتا تھا اور پانی میں, اور پھر واپس وجہ کیا ہے؟ وہ چیونٹی عرض کرتی ہے, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ ایک دانہ صبح اور ایک شام چاول کا لے کے آتی ہوں اس دریا میں. وہ جو سامنے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں اس پتھر کے سوراخ میں اللہ نے نبینا کیڑوں کو پیدا کیا ہوا ہے. جو نبینا ہے وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی, میں چاول کا دانہ لے کر آتی ہوں. اگر میں خود پانی میں جاؤں تو پانی مجھے بہا کر لے جائے گا. آگے میرا واسطہ وسیلہ بنتا ہے مینڈک, آگے ڈیوٹی ہے اس کی, وہ مجھے اپنے منہ میں بٹھاتا ہے اور بالکل اس کے بل کے سوراخ کے قریب لے جاتا ہے, وہاں منہ کھولتا ہے. میں اندر جا کر ان کو چاول کا دانہ دیتی ہوں, واپس اس کے منہ میں آتی ہوں, یہاں پر وہ مجھے آ کر نکال کر جاتا ہے. یہ صبح اور شام مینڈک کی یہ ڈیوٹی ہے, میری اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, واہ میرے مالکا, واہ میرے مالکا کہ چیونٹی کی ڈیوٹی تو نے لگائی, آگے مینڈک کی ڈیوٹی تو نے لگائی, اندھے جو بیٹھے ہیں اندر کیڑے ان تک تو رزق پہنچا رہا ہے. تو فرمایا, اے انسان, تیرے لیے میں نے جو ہے قسمیں اٹھائی ہیں. 18,000 کم و پیش مخلوقات کو میں نے بنایا ہے, کسی کے لیے قسم نہیں اٹھائی. فرشتوں کو بنایا, کسی کے لیے قسم نہیں اٹھائی. جنوں کو بنایا, کسی کے لیے قسم نہیں اٹھائی. طرح طرح کے میں نے جو ہے وہ چیزوں کو بنایا, مخلوقات کو بنایا. انسان میں نے قسم نہیں اٹھائی. انسان جب میں نے تجھے بنایا تو میں نے قسم اٹھائی ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے تین کی بھی قسم ہے، زیتون کی بھی قسم ہے، مجھے طور سینا کی بھی قسم ہے، وہذا البلد الامین، جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں اس جگہ بھی کی قسم ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا پیارا بنایا ہے۔ تو فرمایا میں خدا کیڑوں کو چیونٹی کے ذریعے رزق پہنچاتا ہوں، میں اس پتھر کی تہ میں رزق پہنچا سکتا ہوں، تو میں اپنے بندوں کو جو مجبور ہے، جو لاغر ہے، جو اس حقدار ہے، میں ان کو بھی پہنچا سکتا ہوں، پر میں نے تجھے اس لیے کہا کہ تو جب ان کو دے گا میں تیرے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ نہیں تو گدھا کو بادشاہ کو گدھا بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ دیکھ لیں جو کاٹن کا سوٹ، آکڑ خاں، مالدار، سب کچھ، اب وہی جو ہے وہ دیکھے کچھ لمحات گزرنے کے بعد ان کو کوئی کھانا ہی نہیں پوچھتا، روڈوں کے اوپر مانگتے پھرتے ہیں۔ ان کی بقیہ زندگی کا پوچھے کہ گزری کیسی ہے، کہتے ہیں بڑی ٹھاٹھ کی گزری ہے، اگر کوئی کھانسی لے لیتا تو اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ فرمایا انسان اپنے مقام کو سمجھ لے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، یہ عجائبات خداوندی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو خدا ان کو اس طرح رزق دے سکتا ہے، وہ خدا ہمیں بھی رزق جو ہے اس طرح پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں مدد کے یہ موقع توفیق ملی ہے، دراصل وہ ہمیں راستہ پر چلانے کے لیے ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔